اپنے کپڑے اتارو جلدی سے۔ ماریا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ کہنے لگی، سر پلیز مجھے جانے دیں، میں ایسی لڑکی نہیں ہوں۔ 16 سالہ ماریا کے ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے، لیکن اس کے استاد نے چلو کپڑے اتارو جلدی سے، ایان نے اپنی نظر کا چشمہ ٹھیک کرتے ہوئے کہا تھا۔ ماریا کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ کہنے لگی، سر پلیز مجھے جانے دیں۔ ماریا ہاتھ جوڑے ہوئے کہنے لگی، لیکن ایان کچھ بھی سننے کے موڈ میں نہیں تھا۔ وہ کہنے لگا، چلو چلو شاباش، اتارو اپنی شرٹ، ورنہ میں تمہیں پیپر میں فیل کر دوں گا۔ تمہارے مستقبل کی ڈوریں اس وقت میرے ہاتھ میں ہیں۔ میرا سائن تمہیں 4 سال کے لیے ٹرمینیٹ کر دے گا۔ ابھی تم اچھی طرح سوچ لو کہ تمہیں کیا کرنا ہے۔ ماریا روئے جا رہی تھی۔ وہ کہنے لگی، سر پلیز میرے ساتھ ایسا مت کریں، آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ لیکن ایان کی نظریں بس اس کے پورے وجود پر سفر کر رہی تھیں۔ وہ کہنے لگا، میرے اندر کی آگ مزید مت بھڑکاؤ، تمہارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ تمہیں مجھے بھی خوش کرنا ہے اور اپنا پیپر بھی دینا ہے، اور 10 منٹ تم ضائع کر چکی ہو۔ اپنی گھڑی کی طرف دیکھ کر ایان نے کہا تھا۔ نظریں اب بھی اس کی یونیفارم کی چست قمیض پر ٹکی ہوئی تھیں، جو اس کی رعنائیوں کو چھپانے کے لیے ناکافی تھی۔ ایان کہنے لگا، دیکھو میں تمہارے ساتھ زبردستی نہیں کروں گا، کیونکہ کل کو تم مجھ پر الزام لگا سکتی ہو کہ میں نے تمہارے ساتھ زیادتی کی، زبردستی کی، تمہیں بے آبرو کرنے کی کوشش کی۔ اسی لیے تم جو کرو گی۔ گھڑی کی سوئیاں بڑی تیزی سے چل رہی تھی، اور ماریا کے آنسو اسی رفتار سے بہہ رہے تھے۔ وہ بار بار کبھی گھڑی کو دیکھتی تو کبھی اپنے سامنے کھڑے اس سنگ دل شخص کو، جو کہ اس کے اسکول میں اسے سائنس پڑھاتا تھا۔ پتہ نہیں ایگزامینیشن بورڈ میں وہ کیسے پہنچ گیا تھا۔ نہ صرف وہاں پہنچا تھا، بلکہ اس کی کلاس میں جا کر سب کے سامنے اس کا پیپر چھینا اور کہنے لگا، تم چیٹنگ کیوں کر رہی ہو؟ ماریا تو اس کی بات سن کر حیران تھی۔ سب کے سامنے کلائی سے پکڑ کر اسے ایک بند کمرے میں لے کر آیا تھا، اور اب جو کچھ اس سے کہہ رہا تھا وہ ماریا سوچ بھی نہیں سکتی تھی، اور کہنے لگا، دیکھو اب تم اپنا وقت ضائع کر رہی ہو اور مجھے بھی بور کر رہی ہو۔ تمہیں دیکھ کر میں پاگل ہو جاتا ہوں، جانتی ہو نا، میں اپنے ہوش و حواس کھونے لگتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ ایک ایک قدم آگے بڑھا رہا تھا، اور ماریا ایک ایک قدم پیچھے۔ وہ کہنے لگا، پہلی نظر جب تم پر پڑی تھی تو میں تبھی سوچ چکا تھا کہ تمہیں اپنے سامنے بے حجاب دیکھوں گا۔ اب جلدی سے اتارو اپنا یونیفارم اور وہ کرو جو میں چاہتا ہوں، ورنہ 4 سال کے لیے ٹرمینیٹ لیٹر جاری ہو جائے گا، تمہارا مستقبل تباہ ہو جائے گا، تمہاری زندگی برباد کر کے رکھ دوں گا۔ میں تم سے جینے کا حق چھین لوں گا، یہاں تک کہ تمہیں ایک کال گرل میں کوئی بھی فرق نہیں رہے گا۔ لوگ تمہیں نفرت سے دیکھیں گے، لڑکے تم پر فکرے کسیں گے، راستے روک روک کر یہی پوچھیں گے کہ بتا دو 2 گھنٹے کا کیا لوگی، 3 گھنٹے کا کیا لوگی، یا یہ بتاؤ کہ 10 منٹ کا کیا لوگی۔ ایک ایک قدم وہ اس کی جانب بڑھا رہا تھا، اور ماریا کو لگ رہا تھا جیسے اس کا سانس رک جائے گا۔ پیچھے دیوار تھی، اسی لیے ماریا کا راستہ رکا تھا، اور ایان اپنا ہاتھ اس کے دونوں جانب دیواروں پر رکھے اور اپنا چہرہ اس کے چہرے کے بالکل قریب کر گیا۔ وہ کہنے لگا، بتاؤ کیا چاہتی ہو تم؟ مجھے خوش کر دو اور میں اس بات کو راز رکھوں گا۔ تم ایک باعزت لڑکی ہی کہلاؤ گی، یا پھر میں تمہیں بدنام کر دوں گا، اور تم جانتی ہو جو بدنام ہوتا ہے، انسان سب کچھ کر کے لوگوں کی نظر میں اپنے آپ کو اچھا ثابت کر لیتا ہے، لیکن اگر بدنام ہو جائے تو کبھی بھی لوگوں کی نظروں میں اس کا مقام نہیں بن پاتا۔ اب یہ تمہارے ہاتھ میں ہے، وقت تمہارے پاس ہے۔ نہیں، یہ کہتے ہوئے اس کے بہتے ہوئے آنسوؤں کو اپنے رخسار سے صاف کر رہا تھا، اور ماریا پوری کی پوری کانپ رہی تھی۔ ایان کے ہلکے ہلکے ہاتھ اس کے نازک رخسار کسی کانٹے کی طرح چبھ رہے تھے۔ پہلی بار ماریا کے قریب کوئی یوں آیا تھا۔ اس کی گرم سانسیں اس کے چہرے پر پڑ رہی تھیں، اور ماریا کو لگ رہا تھا کہ بس اس کا دم نکل جائے گا۔ وہ اپنی عزت گنوانا نہیں چاہتی تھی، نہ ہی وہ اپنا مستقبل داؤ پر لگانا چاہتی تھی۔ فیصلہ کرنا ہی اس کے لیے بہت مشکل ہو رہا تھا۔ اس پر ایان کی بڑھتی ہوئی جسارتیں اس کی جان نکال رہی تھیں۔ وہ کہنے لگی، سر پلیز مجھ سے دور رہیں۔ وہ کہنے لگا، ایسے کیسے دور رہوں؟
پاگل تو تم نے مجھے ہی کیا ہے، ایسا لباس پہن کر آؤ گی تو بڑے بڑوں کا ایمان خراب ہو جائے گا۔ میں تو پھر ایان ہوں، ایک کریکٹر لیس ٹیچر، اپنے اسٹوڈنٹ پر گندی نظر رکھتا ہوں۔ وہ کہنے لگا میرے پاس وقت نہیں ہے، میں صرف تمہیں 2 منٹ دے رہا ہوں، تیسرے منٹ یا تو تم اپنی شرٹ اتارو گی یا پھر میں تمہیں واپس چھوڑ آؤں گا اور تمہیں ٹرمینیٹ کر دوں گا۔ یہ کہہ کر وہ کچھ پیچھے ہٹا تھا، لیکن اس لڑکی کی بے بسی کو دیکھ رہا تھا جو پوری کی پوری لرز رہی تھی۔ 1 منٹ گزر چکا تھا اور دوسرے منٹ اور سیکنڈ کی سوئیاں بڑی تیزی سے سفر کر رہی تھیں۔ جب ماریا نے گھڑی کی طرف دیکھا، اپنے آنسو صاف کیے اور اپنا یونیفارم کی شرٹ کے اوپر کا بٹن کھولنے لگی۔ یہ دیکھ کر اس کے چہرے کی مسکراہٹ مزید بڑھی تھی۔ پھر اس نے بڑھ کر ماریا کا اسکارف سر سے اتار کر زمین پر پھینک کر اس پر اپنے جوتے رکھے تھے۔ اس کا گلے میں پہنا ہوا دوپٹہ اتار کر ایک طرف پھینکا تھا۔ ماریا اپنی آنکھیں بند کر چکی تھی اور ایان اس کے یونیفارم کی شرٹ کے اوپر سے ہی۔ ایان کا آج اس اسکول میں پہلا دن تھا۔ سب سے پہلے پرنسپل کے پاس ہی گیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ آپ 9ویں اور 10ویں کلاس کو سائنس پڑھائیں گے اور ابھی آپ میٹرک کلاس میں جائیں۔ اس نے کہا اوکے سر۔ ایان 10ویں کلاس کے اندر داخل ہوا تو سامنے ہی ایک لڑکی وائٹ بورڈ پر بلیک مارکر سے کچھ لکھ رہی تھی۔ اس نے دروازے پر دستک دی تو اس نے پلٹ کر دروازے کی طرف دیکھا اور کہنے لگی جی آ جاؤ، کون ہے آپ؟ وہ کہنے لگا میں اس کلاس میں سائنس کا نیا ٹیچر ہوں۔ وہ لڑکی کہنے لگی لیکن اس کلاس میں تو میرا لیکچر ہے۔ ایان یہ سن کر کچھ حیران ہوا۔ وہ کہنے لگا دیکھیں میم، مجھے پرنسپل نے اسی کلاس میں جانے کے لیے کہا ہے۔ وہ کہنے لگی ہو سکتا ہے آپ کو سننے میں غلطی ہوئی ہو، کیونکہ اس کلاس میں پہلا لیکچر تو میرا ہوتا ہے۔ ایان کہنے لگا ایسا کریں آپ پرنسپل سے جا کر پوچھ لیں، کیونکہ انہوں نے ہی مجھے یہاں بھیجا ہے۔ وہ کہنے لگی میں کیوں جا کر پوچھوں، یقیناً آپ کو سننے میں غلطی ہوئی ہوگی۔ وہ کہنے لگا چلیں ٹھیک ہے، میں دوبارہ پرنسپل سے بات کر لیتا ہوں۔ جیسے ہی اس نے باہر کی جانب قدم بڑھائے تو وہ لڑکی کہنے لگی اصل میں کچھ لوگوں کو شوق ہوتا ہے، جہاں خوبصورت لڑکی دیکھی نہیں لائن مارنے کا موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ توبہ ہے بھائی، کیا دور آ گیا ہے۔ یہ سن کر ایان کو بڑا غصہ آیا تھا۔ اس نے پلٹ کر اس لڑکی کو دیکھا۔ وہ کہنے لگا دیکھیں مس، آپ جو کوئی بھی ہیں اپنی زبان کو ذرا سنبھال کر بات کریں، مجھے پرنسپل نے اسی کلاس میں آنے کے لیے کہا تھا۔ وہ کہنے لگی دیکھیں میں تو اپنی زبان سنبھال کر ہی بات کر رہی ہوں، لیکن آپ شاید اپنے جذبات نہیں سنبھال پا رہے۔ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کلاس میں ایک ٹیچر پہلے سے موجود ہے، تو آپ کو تو آنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ پرنسپل کی بات آپ نے کان کھول کر سنی ہی نہیں ہوگی اور اب آپ خام خواہ میرے سامنے اپنے آپ کو شریف ظاہر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایان کو اس لڑکی پر غصہ تو بہت آیا تھا، لیکن بہرحال وہ وہاں سے چلا گیا۔ سیدھا وہ پرنسپل آفس میں پہنچ گیا تھا۔ وہ کہنے لگا سر، آپ نے مجھے کس کلاس کو پڑھانے کے لیے بھیجا تھا؟ پرنسپل نے پہلے اپنا چشمہ سیدھا کیا اور پھر کہنے لگے سر میں نے آپ کو 10ویں کلاس میں بھیجا تھا۔ وہ کہنے لگے وہاں کوئی اور محترمہ پڑھا رہی ہیں اور کہتی ہیں کہ پہلا لیکچر وہی لیتی ہیں۔ آپ کو مجھے بتا دینا چاہیے تھا کہ میٹرک کلاس میں ابھی کون سی ٹیچر پڑھا رہی ہیں۔ پرنسپل نے بڑے غور سے ایان کو دیکھا اور پھر کہنے لگا پہلا لیکچر تو پچھلے 1 ہفتے سے فری ہے، کوئی بھی نہیں پڑھا رہا، کیونکہ سائنس کے ٹیچر کا ہم ارینج کر رہے تھے اور ہو ہی نہیں رہا تھا۔ ایان نے گہری سانس لی، پھر کہنے لگا آپ میرے ساتھ چلیں۔ پرنسپل بھی اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ دونوں ہی کلاس میں پہنچے تو کوئی بھی ٹیچر موجود نہیں تھا۔ سبھی احترام سے کھڑے ہو گئے۔ سر کہنے لگے وہ لڑکی جو وائٹ بورڈ کے پاس کھڑی تھی اور خود کو ٹیچر بتا رہی تھی، اب ایک اسٹوڈنٹ کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ یہ دیکھ کر ایان کو غصہ آیا۔ وہ کہنے لگا یہاں کون ٹیچر آئی تھی؟ سب اسٹوڈنٹ کہنے لگے سر کوئی بھی نہیں۔ انہوں نے ایان سے کہا یہاں تو کوئی بھی ٹیچر نہیں ہے۔ ایان نے انگلی سے اشارہ ماریا کی طرف کیا تھا۔ وہ کہنے لگا یہ کون ہے؟ پرنسپل نے کہا ماریا کھڑی ہو جائیں۔ وہ کھڑی ہو گئی تو کہنے لگے سر کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہنے لگی مجھے تو نہیں پتا، میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا۔ سر آئے اور آ کر کلاس کو دیکھ کر واپس چلے گئے۔ سر میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، پرنسپل کہنے لگے۔
اور یہ آپ گھر کے کپڑوں میں کیوں آئی ہیں؟ وہ کہنے لگی میں نے میم سے بات کر لی ہے، اسی لیے میری آنکھ دیر سے کھلی تھی اور آج ٹیسٹ تھا، اسی لیے میں وہ مس نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے فٹافٹ گھر کے کپڑوں میں آ گئی اور میم نے کہا کہ کوئی بات نہیں، آئندہ خیال رکھنا، میری میم آبدہ سے بات ہو چکی ہے، آپ پوچھ لیں۔ وہ یوں بات کر رہی تھی کہ اس سے زیادہ معصوم کوئی ہے ہی نہیں۔ پرنسپل نے کہا اچھا اچھا بیٹھو، پھر کہنے لگے سر یہ ہے آپ کی کلاس اور پہلا پیریڈ آپ یہاں لیں گے۔ یہ کہہ کر پرنسپل جا چکے تھے اور اپنی آنکھیں پٹ پٹاتے ہوئے ماریا نے اپنی ہنسی روک لی تھی۔ باقی کی کلاس کے بچے بھی دبی دبی ہنسی سے ہنس رہے تھے اور ایان بڑے غصے سے ماریا کو دیکھ رہا تھا۔ وہ کہنے لگا ماریا کھڑی ہو جاؤ، وہ فوراً سے کھڑی ہو گئی۔ وہ کہنے لگی جی سر، تو کہنے لگا یہ سب کیا تھا؟ وہ کہنے لگی کچھ بھی نہیں، بس تھوڑا سا مذاق کیا تھا آپ کے ساتھ، آپ تو سیریس ہی ہو گئے۔ سب بچے ہنسنے لگے، بات اتنی بڑی نہیں تھی کہ ایان اسے سزا دیتا۔ وہ کہنے لگا آئندہ ایسے مذاق سوچ سمجھ کر کرنا، کیونکہ میں بہت ہی سخت قسم کا ٹیچر ہوں۔ چلو بیٹھ جاؤ۔ یہ کہہ کر ایان نے سائنس پڑھانی شروع کی۔ یہ اس کی پہلی کلاس تھی، اس وقت اسے جاب کی اشد ضرورت تھی اور یہاں پر سیلری بھی اچھی خاصی مل رہی تھی۔ کلاس ختم ہونے کے بعد وہ 9ویں کلاس میں چلا گیا اور اس کے بعد چھوٹی دوسری کلاسز میں پورا دن یوں ہی گزر گیا۔ یہ اسکول شہر کے مشہور اسکولز میں سے ایک تھا اور یہاں پر پڑھنے والے بچے بھی زیادہ تر امیر خاندانوں کے تھے، اسی لیے یہاں ٹیچر بھی کافی تعلیم یافتہ رکھے گئے تھے۔ اسٹوڈنٹ کو ٹیچر کے بارے میں اپنی رائے دینے کا پورا حق دیا جاتا تھا۔ اب یہ الگ بات تھی وہ اس حق کا استعمال ٹھیک کریں یا غلط، لیکن اسٹوڈنٹ کی بات کو اہمیت دی جاتی تھی۔ بہرحال ایان جب واپس گھر پہنچا تو اس کی والدہ کھانا تیار کر چکی تھیں۔ جیسے کھانا اس کے سامنے رکھا، وہ کہنے لگا اماں آپ نے کیوں زحمت کی، روٹی میں خود پکا لیتا، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی۔ وہ کہنے لگی بیٹا کوئی بات نہیں، تم تھکے ہارے آئے ہو اور ابھی کھانا کھاتے ہی ٹیوشن پڑھانے چلے جاؤ گے، پورا دن تمہیں لگ جاتا ہے، رات کو 10 بجے واپس آتے ہو اور آ کر بھی اپنا کھانا خود بناتے ہو، مجھے تو بڑی شرمندگی ہوتی ہے۔ بس تمہارا کام کچھ مستقل لگ جائے تو پھر میں طاہرہ سے بات کروں۔ ایان کہنے لگا اماں ابھی چھوڑیں ان باتوں کو، آپ نے کھانا کھایا کہ نہیں؟ وہ کہنے لگی نہیں، میں نے ابھی نہیں کھایا، سانس ابھی بھی پھول رہا تھا۔ ایان کی والدہ رقیہ بیگم دمے کی مریضہ تھیں، ذرا سا چلتی تو سانس پھولنے لگتا اور جیسے ہی روٹی بناتی یا کھانا پکاتی تو کھانسی کا دورہ سا پڑنے لگتا تھا۔ حالانکہ وہ ڈاکٹر کو دکھا رہا تھا، میڈیسن بھی دے رہا تھا، لیکن افاقہ اتنا خاص نہیں ہو رہا تھا۔ دوسری طرف اس کو یہ فکر تھی کہ اپنی ہی زندگی میں ایان اور تحریم کی شادی کر دے۔ تحریم ایان کی چھوٹی بہن تھی اور کالج میں پڑھتی تھی، وہ بھی کالج کے آخری سال میں تھی۔ ایان گھر آ کے بس کھانا ہی کھاتا تھا اور چلا جاتا تھا، پھر رات 10 بجے تک ہوم ٹیوشن پڑھاتا، تب ہی جا کر گھر کا خرچ چلتا تھا۔ کافی مہینوں سے وہ بے روزگار تھا اور اب اس کی ایک اچھے اسکول میں جاب لگی تھی۔ پرنسپل اس کی کارکردگی سے کافی خوش نظر آ رہا تھا، وہ کافی سنجیدہ قسم کا لڑکا تھا۔ آج بھی وہ کلاس لے رہا تھا جب اسے یہ محسوس ہوا جیسے کوئی دھیمے دھیمے لہجے میں باتیں کرنے میں مصروف ہے۔ اس نے ایک نظر پوری کلاس پر ڈالی، سب اس کی طرف متوجہ تھے، کسی کو بھی دیکھ کر یہ نہیں لگ رہا تھا کہ وہ باتیں کر رہا ہے۔ ایان نے دوبارہ سے پلٹ کر سمجھانا شروع کر دیا۔ ایک دم سے چپس کھانے کی آواز آئی، اس نے پلٹ کر دیکھا تو تب ہی ماریا نے اپنا منہ زور سے بند کیا تھا، لگ رہا تھا جیسے اس کے منہ میں کچھ ہے۔ ایان چلتا ہوا اس کے پاس آ گیا، وہ کھڑی ہو گئی تو کہنے لگا منہ کھولو۔ اب تو ماریا کی جیسے جان نکلی تھی، وہ کب سے اپنی برابر والی کلاس فیلو سے باتوں میں مصروف تھی اور ساتھ ساتھ چپس بھی کھا رہی تھی۔ ایان کی کلاس میں بے حد خاموشی ہوتی تھی، ذرا سی آہٹ بھی صاف سنائی دیتی تھی۔ اس نے کہا تم نے کیا کلاس کو اپنا گھر سمجھ رکھا ہے، کس کی اجازت سے تم کھا رہی ہو؟ وہ کہنے لگی سر وہ صبح ناشتہ نہیں کیا تھا، وہی معصومیت بھرا لہجہ، لیکن ایان اس کے لہجے اور معصومیت کو اچھی طرح سے سمجھتا تھا۔ وہ کہنے لگا تم ناشتہ کر کے آئی ہو یا نہیں، یہ میری ذمہ داری نہیں ہے،
آئندہ میری کلاس میں اگر تم کچھ کھاتی ہوئی نظر آئی تو میں تمہیں کلاس سے باہر نکال دوں گا۔ ساری کلاس کے سامنے ماریا کو ایان نے بہت برے طریقے سے ڈانٹا تھا۔ اسے اپنی بے عزتی سی محسوس ہوئی تھی، لیکن یہ بے عزتی اس پر زیادہ دیر اثر انداز نہیں رہتی تھی۔ وہ غیر سنجیدہ قسم کی لڑکی تھی۔ کلاس ختم ہونے کے بعد اس کی دوست نے اس سے کہا، دیکھو یہ دوسرے ٹیچرز کی طرح نہیں ہے جو تمہاری غیر سنجیدہ عادت کو نظر انداز کریں۔ میں تمہیں کہہ رہی ہوں کہ مت کھاؤ۔ وہ کہنے لگی، میں تو کھاؤں گی اور ان کے لیکچر میں ہی کھاؤں گی، اور دیکھ لینا یہ مجھے کچھ بھی نہیں کہیں گے۔ نشا کہنے لگی، تھپڑ تمہارے منہ پر پڑ جائے گا۔ سر کے ہاتھ سے وہ کہنے لگی، اچھا تم نے مجھے شاید بہت ایزی لے رکھا ہے۔ ابھی ماریا نے اپنا جلوہ دکھایا ہی کہاں ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنے ماتھے پر آنے والے بالوں کو پھونک مار کر پیچھے کیا تھا۔ ماریا کا یہی کام تھا، اپنے سب ٹیچرز سے چکنی چپڑی باتیں کرتی تھی، اپنی معصومیت کا ڈرامہ رچاتی تھی اور سب کے دل میں اپنی جگہ بنا لیتی تھی۔ اسی لیے چھوٹی موٹی شرارتوں کو کوئی بھی توجہ نہیں دیتا تھا اور ٹیچر کے چھوٹے موٹے کام بھی کر دیتی تھی۔ ایک بار جیسے ہی چھٹی ہوئی، ایان نے اپنی بائک سٹارٹ کر کے روڈ پر آیا ہی تھا جب پیچھے سے گاڑی نے ٹکر ماری تھی۔ جیسے ہی اس نے پلٹ کر دیکھا تو وہ گاڑی ماریا کی تھی۔ ڈرائیور گاڑی چلا رہا تھا۔ جلدی سے گاڑی روک کر اتر کر ایان سے معذرت کرنے لگا۔ وہ کہنے لگی، چلیں چلیں، دیر ہو رہی ہے۔ آپ کیوں بحث کر رہے ہیں؟ اتنی بھی موٹر سائیکل پر گاڑی نہیں لگی کہ موٹر سائیکل ٹوٹ گئی ہو۔ جلدی چلو، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ ماریا کا لہجہ اور بات سن کر ایان کو غصہ آیا تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ ایک امیر اور گھمنڈی قسم کی لڑکی ہے، باپ کے پیسوں کو برباد کرنے کے لیے اسکول آتی ہے، کیونکہ کینٹین میں تو وہ جا کر جو کھاتی پیتی تھی لیکن کلاس روم میں باز نہیں آتی تھی۔ اکثر کبھی چیونگم چبا رہی ہوتی تو کبھی بسکٹ کھا رہی ہوتی تھی اور کبھی چپس کھاتی رہتی۔ ایک بار ایان نے تمام اسٹوڈنٹ سے کہا کہ اپنی کاپیاں مجھے اسٹاف روم میں پکڑا دو، میں چیک کر لوں گا۔ ایک دفعہ وہ اس وقت اکیلا اسٹاف روم میں تھا، کوئی اور موجود نہیں تھا، سبھی اپنی کلاس لینے گئے ہوئے تھے۔ جب ساری کاپیاں اکٹھی کر کے ماریا اسٹاف روم میں آئی، اس نے ساری کی ساری کاپیاں ایان کے سامنے رکھ دیں۔ کہنے لگے، آپ اپنی کلاس کے کسی لڑکے سے کہہ دیتی۔ وہ کہنے لگی، کیوں؟ آپ مجھے کمزور سمجھتے ہیں؟ میں ساری کاپیاں اٹھا سکتی ہوں، بہت طاقت ہے مجھ میں۔ ایان نے گہری سانس لی اور کہا کہ چلیں، اچھا ٹھیک ہے، آپ جائیں۔ اب وہ کہنے لگی، سر وہ مس شگفتہ نہیں آئی، ہمارا لیکچر فری ہے۔ کہنے لگا، تو میں کیا کروں؟ وہ کہنے لگی، مجھے جو کچھ سمجھ نہیں آتا آپ سمجھا دیں گے۔ وہی میٹھا اور معصومیت سے بھرا ہوا لہجہ تھا۔ وہ کہنے لگا، ٹھیک ہے، بیٹھ جاؤ، بتاؤ کیا سمجھ نہیں آیا۔ ایان کے پاس ایک رجسٹر موجود تھا اور اس نے وہی کھول لیا۔ ماریا نے اسے 2-3 سوال بتائے۔ وہ اسے سمجھا رہا تھا لیکن وہ ایان کی شکل دیکھے جا رہی تھی اور ایان کو محسوس ہوا کہ جیسے وہ لڑکی رجسٹر کی بجائے اس کے چہرے پر توجہ دے رہی ہے۔ اس نے بڑے غصے سے اس کو دیکھا تو وہ واقعی ہی اسے دیکھ رہی تھی۔ سامنے رکھی ٹیبل پر کوہنی ٹکائے ہتھیلی پر اپنا چہرہ رکھ کے وہ بڑی توجہ سے ایان کی جانب دیکھ رہی تھی۔ وہ کہنے لگا، آپ یہاں پڑھنے آئی ہیں یا میری شکل دیکھنے آئی ہیں؟ میری شکل دیکھ کر تو آپ کو سوال کرنا نہیں آئے گا۔ وہ کہنے لگی کہ سر آپ کو شاید برا لگ گیا، میں واقعی سوال سمجھ رہی تھی۔ وہ کہنے لگا، ٹھیک ہے، مجھے یہ ڈائیگرام سمجھائیں۔ ایان نے رجسٹر سامنے رکھا۔ اس نے 5 منٹ کے اندر اندر سارا سوال کر کے دکھا دیا۔ ایان حیران تھا کہ وہ لڑکی توجہ سے سمجھ نہیں رہی تھی۔ اس نے اندازہ لگایا، یہ لڑکی اتنی کم عقل نہیں ہے، اگر محنت سے پڑھے تو اچھا پڑھ سکتی ہے۔ ماریا، سر مجھے سب آتا ہے۔ وہ کہنے لگا، اگر سب آتا ہے تو مجھے کیوں سمجھانے کے لیے کہا؟ وہ کہنے لگی، وہ تو میرا کوئی اور مقصد تھا۔ سر آپ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں، آپ کے ساتھ وقت گزارنا مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ یہ بات سن کر ایان نے اسے گھور کر دیکھا۔ وہ کہنے لگا، اٹھو یہاں سے اور اپنی کلاس میں جاؤ، بدتمیز لڑکی۔ ایان کو اس کی بات سن کر غصہ آیا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ لڑکی اتنی بدتمیز ہو سکتی ہے، اسے شرم نہیں آتی تھی۔ اب اکثر یہ ہونے لگا، ایان جب بھی کلاس میں آتا ماریا کوئی نہ کوئی بات کر دیتی کہ اسے غصہ آنے لگتا۔ ایک بار تو جب وہ کلاس میں داخل ہوا تو سامنے بورڈ پر ایان کا اسکیچ بنا ہوا تھا اور چشمہ کافی موٹا بنا رکھا تھا۔
جبکہ ایان نے یہ دیکھا تو پیچھے سے سب بچے ہنسنے لگے۔ وہ کہنے لگا یہ کس کی حرکت ہے، لیکن کوئی بھی بتانے کو تیار نہیں تھا۔ وہ کہنے لگا میں نے پوچھا کہ یہ کس کی حرکت ہے، لیکن پھر بھی کسی نے جواب نہیں دیا۔ سب کہنے لگے ہمیں نہیں پتا، جب ہم کلاس میں آئے تو یہ بنا ہوا تھا۔ ایان جانتا تھا یہ سب ماریا نے کیا ہے۔ اس نے کہا کھڑی ہو اور کلاس سے باہر نکل جاؤ۔ وہ کہنے لگی کیوں سر، میں نے کیا کیا ہے؟ وہ کہنے لگا یہ تمہاری ہی حرکت ہے، تمہارے علاوہ ایسی گری ہوئی حرکت اور کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ تمہاری نظر میں استاد کی کوئی عزت اور اہمیت نہیں ہے۔ وہ کہنے لگی سر آپ نے کیا مجھے کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ جب آپ نے دیکھا نہیں تو آپ مجھ پر کیسے الزام لگا سکتے ہیں؟ وہ کہنے لگا میں سب جانتا ہوں تم جیسی لڑکیوں کو، میں تمہاری حرکتوں کو کب سے برداشت کر رہا ہوں، اگنور کر رہا ہوں۔ تم کلاس سے دفع ہو جاؤ، ورنہ میں یہ بھی لحاظ نہیں کروں گا کہ تم ایک لڑکی ہو، میں تمہیں بہت ماروں گا۔ ایان کا غصے سے برا حال تھا۔ کہنے لگی سر پہلے آپ یہ ثابت کریں کہ میں نے یہ سب کیا ہے۔ اس بار وہ بھی کافی سنجیدہ تھی۔ ایان نے کہا تم باہر جا رہی ہو یا پھر اس نے اپنا ہاتھ اٹھایا ہوا روکا تھا؟ جی تو چاہا اس کے منہ پر دے مارے۔ وہ غصے سے اسے دیکھتے ہوئے کلاس سے باہر چلی گئی، لیکن کچھ دیر بعد پرنسپل کے ساتھ واپس آئے۔ پرنسپل کہنے لگے آپ نے اس لڑکی کو باہر کیوں نکالا؟ ایان کہنے لگا اس لڑکی کی حرکت اور ڈٹائی کی حد یہ ہے کہ اس نے میرا اسکیچ وائٹ بورڈ پر بنایا۔ پرنسپل کہنے لگے تمہارے پاس اس کا کیا ثبوت ہے کہ اسی نے بنایا ہے؟ کہنے لگا سر یہ لڑکی تب سے مجھے پریشان کر رہی ہے جب سے میں اس کلاس میں آیا ہوں، کبھی یہ چپس کھاتی ہے تو کبھی یہ کوئی حرکت کرتی ہے۔ وہ کہنے لگے اگر یہ ایسا کرتی ہے تو آپ کو اسی وقت مجھ سے شکایت کرنی چاہیے تھی، لیکن جب آپ نے دیکھا ہی نہیں تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ فی الحال آپ اسے کلاس میں بٹھائیں، آئندہ اگر یہ ایسی حرکت کرے تو مجھے بتائیے گا۔ ایان کسی ضبط سے گزر رہا تھا، یہ وہی جانتا تھا، لیکن چند روز بعد جو کچھ ایان کے ساتھ ہوا تھا وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اسکول کی چھٹی ہو چکی تھی اور ایان ابھی تک کاپیاں چیک کر رہا تھا۔ میٹرک کلاس کے بورڈ کے پیپر ہونے والے تھے اور آج ان کی آخری کلاس تھی، پھر اس کے بعد انہوں نے بورڈ کے ہی پیپر دینے کے لیے جانا تھا۔ کافی دیر تک ایان کاپی چیک کرتا رہا۔ چھٹی کو 20 منٹ گزر چکے تھے جب اس نے آخری کاپی چیک کی اور ایک گہری سانس لی۔ پھر اسے کسی کے ہنسنے اور باتیں کرنے کی آوازیں آ رہی تھیں، کیونکہ تقریباً سارے کلاس روم خالی تھے۔ اسٹاف روم میں وہ اکیلا بیٹھا ہوا تھا۔ وہ کہنے لگی یہ جو سر ایان ہے نا بہت ہی گھٹیا انسان ہے۔ یہ سن کر ایان کو حیرت ہوئی۔ وہ جیسے ہی باہر آیا تو اسٹاف روم کے برابر والی کلاس میں کوئی موجود تھا۔ کمرہ بند تھا۔ اس نے دروازے کو دھیرے سے کھولنے کی کوشش کی، لیکن دروازہ لاک تھا۔ اندر 2 لڑکیاں تھیں اور ان میں سے ایک لڑکی کے بولنے کی آواز آ رہی تھی جو کہہ رہی تھی کہ سر ایان مجھ پر گندی نظر رکھتے ہیں، کئی بار تو انہوں نے اس کا فائدہ اٹھا کر مجھے غلط جگہ پر ٹچ بھی کیا ہے۔ ان کا بس نہیں چلتا کہ میرے ساتھ کیا نہ کر گزریں۔ پھر ایک لڑکی کی آواز آئی کیا واقعی؟ وہ کہنے لگی اور کیا؟ جب میں نے کہا سر آپ کیا کر رہے ہیں تو کہنے لگے کہ اگر تم چاہتی ہو کہ تمہیں ٹیسٹ میں پاس کروں تو چپ چاپ رہو، کسی سے کچھ مت کہنا۔ یہ سن کر ایان تو تب کر رہ گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ دروازے پر دستک دیتا، اس کے بعد جو کچھ اس نے سنا اس کے ہوش اڑ کر رہ گئے، اور اس کے بعد اس نے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا تو ایک لڑکی نے کہا کہ ماریا کھڑکی سے باہر کود کر بھاگ جاؤ، ہمیں لگتا ہے کسی نے دیکھ لیا ہے، جلدی سے باہر نکلو۔ یہ سن کر ایان کے ہوش اڑے تھے۔ وہ اسکول کے بیرونی جانب گیا، اس کھڑکی کے پاس جو کہ اس کلاس سے باہر کھلتی تھی جہاں سے اسے یہ سب آوازیں آ رہی تھیں، لیکن کھڑکی پر جوتوں کے نشان تھے۔ وہ تینوں جا چکے تھے۔ وہ یہ تو نہیں جانتا تھا کہ وہ لڑکیاں کون تھیں جو ماریا کے ساتھ کمرے میں تھیں، البتہ ماریا کا نام اور اس کی آواز وہ اچھے طریقے سے سن چکا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کیا نہ کر گزرے۔ یہ لڑکی اس حد تک گر سکتی تھی وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس کا دماغ اس قدر بہک گیا تھا کہ وہ سوچ چکا تھا کہ اسے مزہ ضرور چکھائے گا، اسے بتائے گا کہ گھٹیا پن کیا ہوتا ہے۔ پتہ نہیں ایسی باتیں اس نے کلاس میں کس کس کے ساتھ کی ہوں گی۔ وہ اسے بدنام کرنا چاہتی تھی، وہ بدنام ہو جاتا۔ ایان کو اپنی عزت کا بڑا پاس تھا۔ اس نے اپنی دوست سے بات کی کہ جو کہ بورڈ کے ٹیچر کو سلیکٹ کرتا تھا۔ جس سکول میں میٹرک کلاس کے بورڈ کے پیپر تھے
وہ وہیں پہنچا تھا اور پہلے پیپر میں پہنچ کر ماریہ کی کلائی پکڑ کر اسے کمرے میں لے آیا تھا۔ اپنے دوست سے وہ پہلے ہی کہہ چکا تھا اور ساری بات بھی بتا چکا تھا۔ اس کے دوست نے بھی اس کا ساتھ دیا اور اب وہ ماریہ کو کمرے میں لیا، اس کے کیے کی اسے سزا دینا چاہتا تھا۔ اسے اکیلے میں لے جا کر سمجھا بھی دیتا اور اسے اچھا خاصا ذلیل بھی کر دیتا۔ لیکن اگلے روز اس نے جب ماریہ سے بات کرنی چاہی تو اس سے پہلے ہی کلاس روم میں اس نے ایک بار پھر کچھ ایسے الفاظ سنے تھے جس کے بعد ایان کے غصے کی کوئی انتہا نہ رہی۔ وہ اپنی محبوب ماں کے ساتھ ناشتہ کیے بغیر ہی اسکول آ چکا تھا۔ رات بھی ٹھیک سے کھانا نہ کھا پایا۔ بار بار غصے کے مارے اسے ماریہ ہی یاد آ رہی تھی جو اس حد تک گر سکتی تھی وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ بھی دروازے کے باہر کھڑا اندر ہی آ رہا تھا کہ جب دروازے کے دائیں جانب کرسی پر بیٹھی دو لڑکیاں آپس میں ہی بات کر رہی تھیں۔ کہنے لگی کہ ہمیں پتہ ہے سر ایان تو اس ماریہ کے دیوانے ہو چکے ہیں، اسے تو پیپرز کی پرواہ ہی نہیں ہے نا، ان کے ساتھ ہنس کر دو باتیں کرے گی اور وہ اسے پاس کر دیں گے۔ توبہ توبہ، سر کو تو ذرا بھی شرم نہیں ہے۔ اگر میرے والدین کو پتہ چلا کہ اسکول کا ماحول ایسا ہو چکا ہے اور یہاں پر ایان سر جیسے سر آ چکے ہیں تو وہ مجھے اسکول سے ہی نکلوا دیں گے۔ ان کی باتیں سن کر رہی سہی کسر بھی نکل چکی تھی۔ ایان کو یہ نوکری پہلے ہی بڑی مشکل سے ملی تھی، اب تک وہ ایک نوکری کی تلاش میں ہی ادھر سے ادھر بھٹکتا رہا تھا، اور اب جب وہ عزت کی روٹی کمانا چاہتا تھا، سر پر ماں اور بہن کی ذمہ داریاں الگ سوار تھیں، تو ایسے میں اس لڑکی نے ایان کو بدنام کرنا شروع کر دیا تھا۔ ایان جیسے شخص کے لیے یہ بات ہضم کرنا آسان نہیں تھی اور یہی وجہ تھی کہ وہ آج اسے کلاس روم میں بند کر چکا تھا۔ جہاں باقی کے اسٹوڈنٹ موجود تھے وہاں سے یہ کمرہ کافی دور تھا۔ کوئی بھی ماریہ کی سسکیوں کو نہیں سن پا رہا تھا۔ وہ سر کو دیکھتے ہوئے یہ کہہ رہی تھی کہ میں نے کچھ نہیں کیا، پلیز میرے ساتھ کچھ بھی مت کریں، میں وعدہ کرتی ہوں میں دوبارہ آپ کے ساتھ کبھی بھی کسی بھی طرح کا کوئی مذاق نہیں کروں گی، میں تو آپ کی طرف دیکھوں گی بھی نہیں، ویسے بھی میرا یہ آخری سال تو ہے اس اسکول میں وعدہ کرتی ہوں آپ کو میری شکل کبھی دیکھنے کو بھی نہیں ملے گی، پلیز۔ وہ روتے ہوئے اپنے شرٹ کے اوپر کے بٹن کھول رہی تھی کہ اس کے ہاتھ وہیں پر رک گئے، اور ایان نے جب اس کے رکتے ہاتھوں کو دیکھا تو اگلے ہی پل رکھی کرسی پر پڑے ڈنڈے کو اٹھا لیا اور ڈنڈا اس کے ہاتھ پر مار دیا۔ اس کی انگلیاں سرخ ہو چکی تھیں۔ کہنے لگا، جلدی کرو، تمہاری یہ ساری مزاحمتیں، یہ صفائیاں اب میری کسی کام کی نہیں ہیں، جلدی کھولو۔ ایان ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے بیٹھا یہ منظر دیکھ رہا تھا جب روتے ہوئے اس نے سارے بٹن کھول دیے تھے اور ایان نے بے قابو ہو کر اسے اپنی گرفت میں۔ اس کہانی کا اگلا پارٹ دوسری ایپیسوڈ میں آئے گا۔ اس کہانی کو سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔